ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت کے ٹی وی چینل پر آج ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شخصیت، نامور عالم دین، عالمی مبلغ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتکم العالیہ۔ قبلہ، آپ کی ناروے آمد پر ناروے میں مقیم تمام مسلمانان عالم مسرور ہیں اور اس موقع غنیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے چند سوالات عرض کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ ہمیں مطمئن فرمائیں گے۔ عالی جاں، آپ نے پوری دنیا میں متعدد مرتبہ تبلیغی دورے فرمائے ہیں۔ آپ کی نظر میں یورپ اور مغربی دنیا میں اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور آپ کے دین کے ایک ادنی خادم کی حیثیت سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، اور میں مشکور ہوں جس محبت اور عزت افزائی کا مظاہرہ میری یہاں آمد کے بعد ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح ہدایات عطا فرمائی ہے۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ مختلف مقامات پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، مایوس ہے، مسلمان مایوس نہیں ہے۔ اسلام کے سلسلے میں جہاں تک تعلق ہے اور دین کے غلبے کا جہاں تک تعلق ہے اور اسلام کے روشن مستقبل کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں میں الحمدللہ مایوس نہیں ہوں، بلکہ اس دین کی برتری اور اس دین کی بالادستی اور اس دین کے غلبے کے متعلق میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، اور اس میں کسی قسم کی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جو چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات، اقتصادی مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، اور آزادی کے سلسلے میں ان کی اقتصادی آزادی اور سیاسی آزادی کے سلسلے میں ان پر چاروں طرف سے دباؤ ہے، اور مختلف مقامات پر مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ختم کرنے کے لیے وہ قوتیں جو اسلام کی بقا نہیں چاہتی ہیں اور اسلام کے روشن مستقبل سے خائف ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو گھیر کر، تنگ کر کے اس طرح سے دبا دیا جائے کہ وہ ابھر نہ سکے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ العزیز اسلام جو ہے وہ ابھر کر اوپر آئے گا۔ اور اس کی تازہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 70 سال کے بعد روس میں لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اسلام روس کی سرزمین سے ختم ہو چکا، لیکن 70 سال کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ وہاں کے گلی کوچوں سے، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر سے، گھر گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور لوگ حیرت زدہ تھے کہ 70 سال کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسلام بالکل ختم ہو چکا ان ممالک میں، لیکن الحمدللہ اسلام کا مستقبل وقتی طور پر ایک آزمائش ایمان والوں کی ہے، اور اس آزمائش سے جب پورے اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، اور ہر تکلیف کے بعد پھر راحت کے دروازے کھلتے ہیں۔ شکریہ حضور والا، اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کہ آج کل پاکستان کی فضا فرقہ واریت کے ناسور سے مقدر ہے۔ آپ چونکہ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ بھی ہیں، ارشاد فرمائیے فرقہ واریت کے مستقل خاتمے کا آپ کے ذہن میں کیا منصوبہ؟ پاکستان کے حالات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں اس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے تھے، اور یہ ایک سازش کے تحت تھا کہ پاکستان عالم اسلام کے اندر جو اس کا ایک نمایاں مقام ہے، ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس کا ایک بڑا عظیم کردار ہے، اور اسلام سے اس کی وابستگی غیر متزلزل ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر دشمنان اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی اور سازش رہی کہ کسی طرح سے اس قلعے میں دراریں ڈالی جائیں، اس کو بدنام کیا جائے، مختلف طرح سے اس کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وطن عزیز میں پاکستان میں فرقہ واریت اور اس کی بنیاد پر فسادات ہوں، ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ دشمنان اسلام کا، مغربی پریس کا اور اسلام دشمن قوتوں کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ وہاں کوئی گلی گلی کوچے میں، بستیوں میں فسادات نہیں ہو رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مکانوں کو، دکانوں کو، محلوں کو آگے نہیں لگائی جا رہی، جیسے یورپ میں، ناردرن آئرلینڈ، شمالی آئرلینڈ میں جس طرح سے رومن کیتھولک پروٹیسٹنٹس کو مار رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ رومن کیتھولکس کو ناردرن آئرلینڈ میں مار رہے ہیں، اور وہاں فسادات ہوتے رہتے ہیں، مکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس قسم کے واقعات بالکل نہیں ہیں۔ چند دہشت گرد آتے ہیں، اچانک مسجد پر بم پھینک دیا، دوسری عبادت گاہ پہ بم پھینک دیا، امام باڑے پر بم پھینک دیا، مسلمانوں کی مساجد جو ہیں ان پر بم پھینک دیا، اور اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں، بم پھینک دیا غائب ہو گئے۔ یہ ایک منظم دہشت گردی ہے، منظم دہشت گردوں کا گروہ ہے، یہ مافیا کا کوئی گینگ ہے جس کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے۔ بیرونی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہوں۔ جب ظاہر مسجد پر، امام بارگاہ پر حملے ہوں گے تو ایک دوسرے سے متصادم ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسجدوں پر حملے ہوئے، امام بارگاہوں پر حملے ہوئے، بم پھینکے گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگ نکل کر آ گئے ہوں اور ایک دوسرے سے متصادم ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، زخمیوں کی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ چند دہشت گرد ہیں جو بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فسادات ہوں، اور ایران اور پاکستان ان فسادات کی زد میں آ کر ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں، اور دونوں حکومتیں ایک دوسرے سے میدان جنگ میں مارکا آرا ہوں، اور ظاہر ہے پھر اسلام کے دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں کہ دو برادر مسلمان ملک جو ہیں ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ سازش ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی سازش ہے، اور ظاہر ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے، ورنہ ویسے کوئی ملک میں کسی قسم کا کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہے۔ شکریہ۔ تیسرا سوال حضور والا، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے آپ قائد ہیں اور بلا شبہ قائد ہیں۔ قائد اہل سنت کی حیثیت سے ایک سوال آپ کی خدمت میں کہ پاکستان میں اہل سنت کا سیاسی مستقبل
آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ میرے متعلق فرمایا وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بصورت دعا اس کو میرے حق میں قبول فرمائے اور ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی کچھ خدمت کر سکیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا اہل سنت و جماعت ملک کی اکثریت ہے، اور اس ملک کی اس عظیم اکثریت کو ظاہر ہے اپنا کردار، جس طرح ایک بڑے بھائی کا کردار ہوتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے اور وہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں بہت سے موانع بھی ہیں، یعنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درمیان راہ میں حائل ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں آپس میں بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ان غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم نے ان دوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک سیاسی مستقبل کا تعلق ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سیاسی مستقبل کو روشن بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اصل میں ہماری منزل جو ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، اور یہ ایک واضح پروگرام ہے اور ایک واضح مقصد ہے جس کو لے کر ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں. نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان کا دستور، جس میں کبھی بھی اسلام سرکاری مذہب نہیں تھا، سن 1973 میں جو دستور بنا تو جمعیت علماء پاکستان کی جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں جب قومی اسمبلی میں تھے تو وہ لوگ جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ ملک میں سوشلزم آئے، ان کا رستہ روکا، اور اسلام باقاعدہ دستور میں سرکاری طور پر سرکاری مذہب قرار دیا گیا حکومت کا. اسلام اسٹیٹ ریلیجن کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. تو اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے، اور اسلام جب اسٹیٹ ریلیجن بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے. چنانچہ اب حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے، اور یہ دستور کا حصہ بن گیا. یہ سن 1973 کے دستور میں اس وقت ہم نے کوشش کی، جب پارلیمنٹ میں تھے تو جمعیت علماء پاکستان نے اس کی جدوجہد کی، اور الحمدللہ. اور اسی زمانے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسی زمانے میں ہماری جدوجہد تھی کہ مسلمان کی تعریف بھی دستور میں شامل کی جائے. وہ موجود ہے الحمدللہ، وہ بھی شامل کی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. اس سے پہلے سن 1956 کے دستور میں، 62 کے دستور میں اسلام ملک کا سرکاری مذہب نہیں تھا. یہ سن 1973 کے دستور میں بنا، اور اس کی وجہ سے ہم نے سیکولرزم کا رستہ روک دیا، لادینی قوتوں کا رستہ روک دیا، اور اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب بنا. اور قادیانیوں کو بھی اسی زمانے میں سن 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. تو اسلامی تشخص، اہل سنت و جماعت کا تشخص ابھر کر اوپر آیا. مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، اور اسلام سرکاری مذہب ہے، اور حکومت کے فرائض بھی شامل ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے، اور اس کے سلسلے میں جو بھی قوت اور طاقت استعمال کی جا سکتی ہے اس کو استعمال کیا جائے. اور بہرحال اس کے لیے مزید کوششوں کی بھی ضرورت ہے. کام ابھی بہت باقی ہے کہ ملک میں مکمل طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ عمل میں آئے. عالی مرتبت ایک اور سوال قدر تلخ بھی ہے، مگر یہ ہر سنی کی دل کی آواز بھی ہے. سنیت کے اتحاد کے حوالے سے کیا آپ علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یکجا ہو سکیں گے مستقبل قریب میں؟ مولانا عبدالستار نیازی صاحب مجاہد ملت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. وہ الحمدللہ ماشاءاللہ ابھی 2 مہینے قبل ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تشریف لائے تھے، اور بڑی خوشگوار ملاقات رہی، اور تقریباً
اتحاد کا جو پروگرام تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ خارج از بحث ہے۔ جن صاحب کا نام لیا آپ نے، وہ حلقہ اہل سنت میں ہم ان کو شامل نہیں سمجھتے، نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ آخری سوال، پاکستانی عوام اس بات کی شدت سے منتظر ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات صحیح حالت پہ آئیں۔ پاکستانی عوام بار بار یہی سوچتے ہیں کہ کیا درد پہ درد ہی ہم کھائے جائیں گے یا ہمیں کچھ روشن مستقبل بھی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں اصل میں بھی انتخابات کے بعد فروری میں انتخابات کے بعد ایک نئی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اور ماضی کی حکومتوں نے جو گند پھیلائی تھی، ظاہر ہے اس کو سمیٹنے میں وقت بھی لگے گا، حالات کے درست کرنے میں بھی وقت لگے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے درست کرنے کی موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اور اس کوششوں میں لوگ ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور ظاہر ہے مکمل تطہیر جو ہے وہ ابھی اس مختصر سے عرصے میں نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اس طرح سے کوششیں جاری رہیں اور احتساب کا عمل اگر اور مزید تیز تر کر دیا جائے، اور وہ لوگ ماضی میں یعنی اس سے قبل جو حکومت تھی انہوں نے، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ملک کی دولت کو، قومی خزانے کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، ملک کو بدنام کیا ہے رشوت اور کرپشن کے سلسلے میں، ان کا مکمل احتساب ہو، تو وہ اس احتساب کی طرف جا تو رہے ہیں مگر ذرا سست روی سے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ احتساب کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور مکمل تطہیر ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے حالات بہتر انشاءاللہ ہوں گے، اور اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اور نہ مایوس ہونا چاہیے، بہتر مستقبل کی ہم توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، قائد اہل سنت، عالمی مبلغ، علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب صدیقی دامت برکاتکم العالیہ کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں چند لمحات عطا فرمائے اور پاکستان اور اسلام کے حوالے سے ہمارے سوالات کے جواب عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں آپ جناب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔